بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله المولانا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین سامعین، آج یہاں جمع ہونے کا مقصد میرے خیال سے آپ حضرات جانتے ہوں گے، جیسا کہ مسلمانوں کے مذہبی خاص مواقع ہوں یا کوئی اور ضروریات دین ہو، ہر چیز میں پیشگی یاد دہانی کے لیے الحمدللہ قائد اہل سنت معین المشائخ حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی، قومی صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، اور ان کے بازو بن کے رہنے والے محافظ ناموس رسالت حضرت الحاج محمد سعید نوری صاحب تمام مسلمانوں کی یاد دہانی کرتے ہیں ہر موقع سے۔ سابق روایات کے مطابق آج بھی یہاں جمع ہونے کا یہی مقصد ہے کہ سامنے عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ کے موقع سے عروس البلاد میں محلوں میں بھی بکروں کی قربانی ہوتی ہے اور کچھ عارضی ذبح خانے میں بھی قربانیاں ہوتی ہے۔ لوگ گوشت لے کے آتے ہیں اور گوشت میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو قابل استعمال نہیں ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، حالانکہ ہر انسان جو ذی عقل ہے، ذی شعور ہے، وہ صفائی سے انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صفائی بری چیز ہے، بالخصوص مسلمان کے قرآن مقدس میں جس کے تعلق سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مقدس کا حکم ہے کہ اللہ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جس نبی کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی عملی زندگی، آپ کے احادیث سارے مسلمانوں کے لیے نمونۂ حیات ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ سبھی لوگ جانتے ہیں، مگر غفلت میں بعض دفعہ بعض تہوار کے موقع سے ہم تمام لوگوں میں سے بہت سے لوگوں سے ایسے کام انجام ہو جاتے ہیں جس سے ساری امت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً ایسے خاص موقع سے ہمیں پیشگی اس کی تیاری، اس کے تعلق سے لوگوں کو یاد دہانی اور اس تعلق سے لوگوں کے اندر بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی طرف سے ذاتی طور پر حضور معین میاں کو بہت ہی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کی یاد دہانی کے لیے آج کی یہ محفل منعقد کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی صاف صفائی کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ بہت ہی مشہور و معروف حضور کا قول ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ یہ آپ کا قول آدھا ایمان کہنا اپنی امت کو اس کی تاکید کرنا مقصد ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں اور لوگوں کو اس جانب یعنی صفائی کی جانب مبذول کریں، قربانی کے موقع سے خاص کر کے
جہاں پہ قربانی سے متعلق غیر ضروری غیر استعمال اشیاء یہاں وہاں پھینک دیتے ہیں، اس کے لیے جو بھی جگہ مختص ہوتی ہیں ہمیں وہیں پھینکنا چاہیے، وہیں لے جا کر چھوڑنا چاہیے۔ اور بالخصوص قربانی کرتے وقت بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم جہاں قربانی کر رہے ہیں وہ جگہ غیر مسلموں سے مخفی ہو اور لوگ نہ دیکھے، آنے جانے میں کوئی کسی کی نظر نہ پڑے کہ کسی کی دل شکنی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست آل انڈیا سنی جماعت العلماء اور رضاکرین کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، اس کی سرپرستی اور صدارت پیر طریقت رہبر الشیخ حضور معین المشائخ فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی قیادت قائد اہل سنت الحاظ سید نوری صاحب فرما رہے ہیں۔ اس نشست اور میٹنگ کا اہم مقصد یہ ہے کہ اچھے طریقے سے جو قربانی کا تہوار ہے یہ پوری ہو جائے، اور بالخصوص شہروں میں متعدد کئی دنوں سے پولیس کے اعلیٰ افسران میٹنگ لے رہے ہیں، تو آل انڈیا سنی جماعت العلماء اور رضا اکیڈمی اس محکمہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے تہواروں کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی خلفشار نہ ہو اور اچھے انداز میں وہ ہو جائے۔ اور تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے نبھائی، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں اس کے دائرے میں رہ کر ہم اس قربانی کو انجام دیں۔ قربانی یہ واجب ہے، اس کے کافی جو ہے ثواب ہے۔ عن زید بن ارقم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکل شعرۃ حسنۃ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو ایک جہاں ہم ایک نیکی کا کام کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اس کام کے انجام دہی میں ہم سے گناہ بھی ہو جائے۔ اپنے پڑوسی کو رضا احسانی کرنا، تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے، لہذا ہم اس کا لحاظ رکھیں، اور ہمارے عمل، قول اور ہمارے کردار سے، ہماری قربانی سے برادران وطن کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ کی رہائش ایسی بلڈنگوں میں ہے کہ جہاں مشترکہ قومیں آباد ہیں تو اس کا بھی آپ لحاظ رکھیں، آپ پردے کا اہتمام کریں، اس کو گھیر لیں، اور یہاں بلڈنگیں اونچی اونچی ہوتی ہیں تب اوپر بھی پردہ باندھ لیں تاکہ اونچی بلڈنگوں سے کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ فطری بات ہوتا ہے، کوئی مسلمانوں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خون برداشت نہیں کر پاتے ہیں، کوئی زخم کو دیکھ کر، کوئی حادثہ کو دیکھ کر، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، تو انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ خون کو کوئی برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ قومیں ایسی بسی ہوئی ہیں جنہیں خون دیکھ کے ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو ہم ایسا کام ہی کیوں کریں جس سے برادران وطن کو تکلیف پہنچے، کیوں ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں، ہم قربانی کو اچھے انداز میں کریں جس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی ادائیگی میں ہم برادران وطن کو یا پڑوسی کو کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ لہٰذا اسی لیے معین المشائخ نے میٹنگ بلائی ہے کہ قربانی کے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پولیس کی جانب سے علماء کو بلوایا جاتا ہے اور میٹنگیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم حضرت معین المشائخ کا شکریہ ادا کریں کہ جو کام ہم کو کرنا چاہیے، پوری ملت کو کرنا چاہیے، وہ حضرت خود تنہا فرما رہے ہیں۔ پولیس بلا کے علماء کو تاکید کرے، ائمہ کو تاکید کرے کہ آپ ایسا ایسا بیان دیں، تو ایک بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس خود کریں، اور ان تمام باتوں کو جو ابھی مولانا عبدالرحیم صاحب نے بتایا، حضرت مولانا آصف صاحب نے بتایا، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو چھری لے کے گھومتے رہتے ہیں، ہمارے طلباء چھری لے کے کھلی گھومتے رہتے ہیں، تو ان کو بتایا جائے کہ چھری جو ہے وہ کس طریقے سے کپڑے وغیرہ میں باندھ کے رکھیں۔ کپڑے جو ہیں وہ بالکل خون آلود ہوتے ہیں، تو اس میں احتیاط کریں، اور جو آرائش نکلتی ہے، جو گندگی نکلتی ہے جانوروں سے، اس کو اپنے گھروں کے باہر کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، اس سے پورے محلے کو، پوری بلڈنگ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مگر بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، بیماری پھیل سکتی ہے، نہیں معلوم کیا کیا اس سے ہو سکتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ صاف صفائی کی طرف توجہ دیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمارے پڑوسی کو اور ہمارے برادران وطن کو تکلیف ہو، ان کے بھی جذبات کا خیال کریں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی، یہ ہمارے ہاں نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو اس سے کسی کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، وہ کام شرعاً بھی منع ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم احتیاط کریں، صاف صفائی کا خیال رکھیں، کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج کی جو میٹنگ ہے، اس میں علماء کرام، ائمہ مساجد کی بڑی تعداد موجود ہے، اور یہ پیغام پورے شہر تک پہنچے گا، جس سے اس پر قوم جو ہے انشاءاللہ عمل کرے گی، اور بہت ہی پرامن طریقے سے
اور صاف صفائی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بقرعید کا تہوار ادا کیا جائے گا. خدا حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين.